بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ پیج 296 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے۔ جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پڑھ کر روح الامی صورت وضحا، پڑھ کر روح الامی صورت وضحا، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامی صورت والضحا، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 5 یعنی آخری ویلاگ ہے، 296 پیج ہے۔ یہود نے تبدیلی ایک قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے۔ اس کا جواب حق تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اور اللہ ہی کی مملوک ہیں سب جہتیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، اور وہ اس کا مکان نہیں۔ پس جب وہ مالک ہیں جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ حکمت تعین قبلہ میں مثلاً عابدین کا اتفاق حیت اور اجتماع خاطر ہے، اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کا حکم دے دیں وہی متعین ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نعوذ باللہ کسی جہت خاص کے ساتھ مقید ہوتی تو ضرورت کی وجہ سے اس جہت میں قبلہ عبادت بننے کا انحصار زیبا تھا، لیکن وہ ذات پاک کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں۔ جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تمام جہت اور اشیاء کو محیط ہیں۔ جس طرح کا احاطہ ان کے شان کے لائق ہے، لیکن باوجود محیط و غیر محدود ہونے کے پھر بھی جہت عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ کامل العلم ہے، یہ ہر شے کے مسالے کو خوب جانتے ہیں، چونکہ ان کے علم میں یہ تعین بعض مسالے سے تھی، اس لیے اس کا حکم دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے، پسند تو آنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہم نے اپنے پاس سے ایڈ نہیں کی، جو کچھ قرآن ہے وہی پیش کیا، اور جو کوئی حضرت مفتی صاحب نے لکھا وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر دم تک پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کا کام ہے سنیں اور اس پہ عمل کریں، اور یہی حضور اکرم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پر جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا،
نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پر جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔